بنگلہ دیش میں ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں ہے بیک اینڈ پہ جو کہ ناٹ ویریفائڈ نیوز تاکہ شاید اسکاٹ لینڈ اس کو ریپلیس کرے. دیکھیے اوبویسلی کافی اب مشکل سچویشن ہو گئی ہے آئی سی سی کے لیے، کیونکہ بالکل آخری مرحلہ تھا جب یہ ساری ٹینشن اور زیادہ انٹینس ہوئی ہے بٹوین بنگلہ دیش اور انڈیا. کچھ عرصے سے پچھلے 1-2 مہینوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے درمیان جو بائیلیٹرل سیریز تھی، چاہے وہ مینس کرکٹ ہو وومنس کرکٹ ہو، وہ نہیں کھیلی جا رہی تھی، ان کو ابینڈن کیا گیا، دوسرے ملکوں کو ان کی جگہ پہ لایا گیا. تو بلڈ اپ تو ہو رہا تھا، بٹ اب رائٹ بفور دا ورلڈ کپ ایک ایسی جگہ پر آئی سی سی کھڑا ہے جہاں پہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اس سے پہلے بھی اگر کسی ٹیم نے یہ بات کی ہے کہ ہم کسی اور ملک میں جا کے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو آئی سی سی نے اوبویسلی اس کو مد نظر رکھا ہے. اب یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ بنگلہ دیش کی اس بات کو ان کو کیا آپشنز دیے جاتے ہیں. میرے نزدیک جو ایک آپشن بنتا ہے، آسان آپشن بنتا ہے کہ پاکستان کے آلریڈی میچز سری لنکا میں ہو رہے ہیں، تو اسی کسی ایک ٹیم سے ریپلیس کر کے بنگلہ دیش کو بھی ان کے سارے میچ آپ سری لنکا میں کر دیں. وہ ایک ایسا مجھے سلوشن لگتا ہے جس سے مزید بدمزگی نہیں بنے گی اس ورلڈ کپ کے اندر. پر اگر اس پہ بھی بنگلہ دیش راضی نہیں ہوتا یا لاجسٹکلی یا کسی اور وجہ سے اس چیز کو آئی سی سی فلی طور پہ نہیں ایڈجسٹ کرتا، تو تب اوبویسلی اس کی طرف جایا جائے گا کہ جو اس کے بعد رینکنگ میں ٹیم تھی جس نے کوالیفائی نہیں کیا وہ اسکاٹ لینڈ ہے، تو ان کو پھر اس کے بعد ہی موقع دیا جائے گا. پر پہلے میرے خیال سے چاہے بی سی سی آئی ہو، آئی سی سی ہو، بنگلہ دیش ہو، سب کی کوشش پہلے یہی ہوگی کہ بیچ میں سے کوئی سلوشن نکل آئے جو سب کے لیے جو قابل قبول ہو. دیکھیے شاہ جی، جیسے ثنا نے بات کی، اگر میں تھوڑا سا ریالٹی کے اوپر آؤں، ریالٹی چیک پہ آؤں، کیونکہ بہت کم ٹائم رہ چکا ہے، مجھے کبھی ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ اتنا ٹائم بنگلہ دیش کے پاس نہ رہے کہ اس کو کاؤنٹر بھی کر سکیں. دوسرا، اگر آپ بات کریں کہ آلٹرنیٹ ٹیم کی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش اگر بیک آؤٹ کرتا ہے تو جو سینکشنز ہیں، کیا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اس میں کامیاب ہوگا کہ وہ برداشت کر سکے جو سینکشنز؟ دیکھیں اس وقت میں آپ کو لیٹسٹ پوزیشن بتا دوں اور لیٹسٹ نیوز آپ سے شیئر کر دوں. جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت آئی سی سی بورڈ کا اجلاس چل رہا ہے، اور وہ اجلاس آن لائن ہے، ظاہر ہے تھرو ویڈیو لنک ہے، اور اس میں سارے جو آپ کے فل ممبر کنٹریز ہیں ان کے ریپ جو ہیں یا چیئرمین ان کے یا پریزیڈنٹ یا جو ان کے سیکٹری ہیں اس پرٹیکولر بورڈ کے اویلیبل، اگر ہیڈ نہیں ہیں تو سیکٹری ہیں، وہ اس کو چیئر کر رہے ہیں. اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ یہی ایجنڈا ہے کہ بنگلہ دیش کا اب سٹیٹس کیا ہے، کیا بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ جو کھیلنا چاہ رہا ہے اوے فرام انڈیا نیوٹرل وینیو پہ، اس کو کس طرح ہم ڈیل کریں، کس طرح اس کے بارے میں ڈیسیژن کریں. اور یہ بڑا امپارٹنٹ ڈیسیژن ہے، اجلاس ہے جو سیشن چل رہا ہے اس وقت آن لائن. یہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں محسن نقوی، وہ بھی اس میں شریک ہیں، اور باقی کرکٹنگ بورڈ کے بھی افیشل ہیں. اور میرا خیال ہے ود ان نیکسٹ کپل آف آورز ہم کوئی نہ کوئی ڈیسیژن اس پہ سن لیں گے اور کوئی نہ کوئی ڈیسیژن اس پہ آ جائے گا. یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے. دیکھیں، آپ اگر ایک ملک بھی نہیں کھیلتا، آپ بنگلہ دیش کو باہر نکال دیتے ہیں یا اس کا الٹرنیٹ لے کے آ جاتے ہیں، پورا ورلڈ کپ خراب ہو جائے گا. یہ ہسٹری میں چلا جاتا ہے. دیکھیں، یہ آپ آج تو ڈیسیژن لے لیتے ہیں، دین اٹ بیکمز پارٹ آف ہسٹری کہ جی وہ جو تھا ورلڈ کپ وہ بنگلہ دیش نے نہیں کھیلا، اس کے ریزلٹس ایسے آئے ہیں، جی فلانا جیتا ہے، یہ جیتا ہے، چلیں جی بنگلہ دیش نہیں کھیلا. تو یہ کبھی نہ گیم کے لیے اچھا ہوتا ہے، نہ اس پرٹیکولر کنٹری کے لیے اچھا ہوتا ہے، نہ ہوسٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے. جو ہوسٹ نیشنز ہیں دونوں سری لنکا اور انڈیا، ان کو یہ میرا خیال احساس ہونا چاہیے اور ہوگا بھی لازمی کہ اگر بنگلہ دیش کی ٹیم باہر نکل جاتی ہے کسی ریزنز پہ، مطلب سیکورٹی ریزن ہے، جو ریزن ہے، اور دوسرا اس کا ایک اور امپلیکیشن ہے جو بہت بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ امپلیکیشن جو ہے وہ ان کے اپنے گلے میں پڑ جائے گی. کل کی بات کر رہے ہیں، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، انڈیا بینگ اے ہوسٹ. کل آپ بنگلہ دیش کو نکال دیتے ہیں، الٹرنیٹ ٹیم اسکاٹ لینڈ لے کے آ جاتے ہیں. کل انڈیا اگر پاکستان نہیں آتا یا انڈیا کہیں اور نہیں جاتا یا انڈیا کا کوئی اور اس طرح کی بات آتی ہے، تو پھر کوئی یہ کہنے کی میں مجاز نہیں ہوگا کہ جی آپ ویسے ہی کر دیں اور مطلب انڈیا کو رکھنا ہی رکھنا ہے اور انڈیا کو نیوٹرل وینیو پہ لے جائیں. یہ آپ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں ونس فار این آل. تو انڈیا کو تو خیر انڈیا نے تو پہلے ہی یہ کام کیا ہوا ہے کہ نیوٹرل وینیو پہ کھیلا ہوا ہے، اس لیے میرا خیال ہے ان کے پاس تو جواز ہے ہی نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کو وہ منع کریں کہ آپ سری لنکا کی چوائس نہ لیں اور سری لنکا کو جا کے نہ کھیلیں. کافی گرما گرم بات مجھے لگتا ہے کہ یہ آئی سی سی بورڈ کی میٹنگ جو ہے اس میں کافی گرما گرم بات ہوگی. اس میں کافی باتیں جو ہیں ایک دوسرے کو بتائی جائیں گی کہ آپ نے یہ کیا اور آپ نے یہ کیا. اگر بنگلہ دیش ہے تو بنگلہ دیش بالکل رائٹ فوٹنگ پہ ہے، بالکل صحیح وہ ڈیسیژن کر رہا ہے، اور وہ اس کو سیکورٹی کنسرن ہے. آپ ایک پلیئر کو نہیں سنبھال سکتے انڈین
کرکٹ بورڈ ایک پلیئر کو نہیں سنبھال سکتا تو آپ ٹیم کو کس طرح سنبھالیں گے؟ تو ڈسیژن الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ ہونا ہے. میں آپ کی بات انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، لیکن اگر صنعت تھوڑا سا میں نے کہا نا کہ اگر سیکنڈ کمانڈ میں دیکھو بیک اینڈ پہ دیکھتا ہوں میں، کیا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اتنا اسٹرانگ ہے فائنینشلی؟ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اوبیسلی سینکشنز لگتے ہیں، شاید آپ کو فائنانسز میں مسئلہ ہو، ٹورز میں مسئلہ ہو، آپ کے جو ODI کے جو میچز ہونے T20 کے اس میں کٹ لگ جائے، تو اتنا فائنینشلی بیک اینڈ پہ کیا بنگلہ دیش تیار ہے اس کو فیس کرنے کے لیے؟ دیکھیے فائنینشیل تو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے، پلیئرس کو بھی بہت لگتا ہے اور بورڈ کو بھی بہت لگتا ہے، لیکن جو شاہ جی بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کا سٹانس بہت اسٹرانگ ہے. اگر ان کے پلیئر کو واپس بھیجا گیا، کامنٹیٹرز ایک دوسرے کے ملک ٹریول نہیں کر رہے، بہت سی ایسی سچویشنز ہوئی ہیں جو ICC کے سامنے رکھی گئی ہوں گی کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم وہاں پر نہیں آ سکتے. تو یہاں پر ICC کے اوپر سارا پریشر آتا ہے. ہم بات کرتے ہیں ڈسکرمنیشن آپ نہیں کر سکتے، اگر کسی اور ٹیم نے یہی بات کی ہوتی کہ ہمیں کسی ملک میں خطرہ ہے تو obviously ICC اس کو پوری طریقے سے اس کو دیکھتا، تو ادھر بھی ان کو دیکھنا پڑے گا. اگر وہ ایک آلٹرنیٹ سلوشن نہیں دیتے، جس طرح کی میں نے بات کی کہ ابھی آسانی قدرے آسان بات یہ ہے کہ آلریڈی پاکستان کے سارے میچ سری لنکا میں، تو ایک دوسری ٹیم کو بھی وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. اگر ہاں بالکل سارا ٹورنامنٹ انڈیا میں ہو رہا ہوتا اور اس ٹائم پر آگے کوئی ایک اور ٹیم بولتی کہ ہم نہیں آ سکتے، تب اس ٹائم پہ بہت مشکل ہوتا ہے. بٹ آلریڈی آپ کا کافی میچز جو ہیں وہ سری لنکا میں ہو رہے ہیں، تو میرے خیال سے ICC کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ پھر کرکٹ کے لیے اوور آل بہتر ہے، کیونکہ جیسے شاہ جی نے بات کی کل کو پھر سب ٹیمز کے لیے دروازے بند ہوں گے، کیونکہ پھر آپ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے کہ اگر ایشیا سے جو ٹیم جس کو آپ ابھی ٹھیک ہے فل ممبر بھی ہے بٹ پاور ہاؤس اس طرح سے نہیں ہے کرکٹ کا، اگر آپ اس کو کل کو زبردستی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ادھر آؤ ورنہ ہم آپ کو ریپلیس کرتے ہیں، تو پھر کل کو آپ کسی گوری ٹیم کو اور فورن ٹیم کو بھی آپ کو یہ باتیں کہنی پڑیں گی. تو آئی تھنک سب سے جو بہتر سلوشن اس کا نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ جو بھی میچز چاہے سری لنکا کو آپ کو کم ہوم پہ میچ دینے پڑیں اور وہ ان کو زیادہ انڈیا میں کھیلنا پڑے، اس کو بھی منانا ان کو پڑے گا ICC کو، بیکاز obviously جب آپ کے پاس ہوم ورلڈ کپ ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے میجورٹی میچز ہوم پہ کھیلیں. سو آئی تھنک وہ پھر بہت زیادہ میچز شفٹ ہونے کا ایک خدشہ ضرور ہوگا سری لنکا میں، اور obviously اس سے انڈیا کو ایز اے بورڈ نقصان پہنچے گا. تو آئی تھنک کچھ نہ کچھ بیچ کا سلوشن ان کو نکالنا ہے. کیونکہ جو آپ دونوں بات کریں ثنا کی بات کو اگر سیکنڈ کروں تو آئی گیس جن کنٹریز کے جو جہاں پر بھی ان کے بیک گراؤنڈ اگر پاکستانی ہیں پلیئرز کی بات کروں، انگلینڈ پلیئرز کی بات کروں ابھی بھی UAE پلیئرز کا اپڈیٹ تھی کہ ان کو ویزاز نہیں ایشو ہے. جو پاکستان اپنا وسیم کی بات کر لیں، ظہور لڑکوں کی بات کریں، اس کا پریشر بھی اور اوبیسلی وہ ڈسکس آج ہوگا ICC کے اندر، اس کا پریشر کتنا اس انڈین کرکٹ بورڈ پہ جائے گا؟ دیکھیں یہ معاملات بڑے سنگین ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح مطلب ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے. اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں اور کسی کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی یہ ویزا اس کو ہم نہیں دیتے یا ویزا ہم ایشو نہیں کرتے یا اس میں ڈیلے اننیسیسری ڈیلے کرتے ہیں، تو وہ پھر ایک انٹرنیشنل سپورٹنگ چارٹر بھی ہے، IOC کی ایک ریکمنڈیشن بھی ہے سنس